مسلمان ہو کے اور ہم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کے۔ میرے دوستوں بزرگوں، جب تک ہم اس بات کو نہیں جانیں گے، اپنا ناطہ اپنا تعلق قرآن پاک سے نہیں جوڑیں گے، اس وقت تک ہمیں ایسے ہی ذلت ملتی رہے گی۔ قرآن پاک کی تعلیمات پہ ہم سب کو عمل کرنا ضروری ہے۔ قرآن کی بات کریں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ کرو۔ جتنے بھی مکتب فکر کے ہمارے دوست احباب یہاں موجود ہیں، سب کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، صرف اسی کی ہم نے عبادت کرنی ہے۔ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، غفار بھی ہے، ستار بھی ہے۔ وہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اور ہم سب کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے محبوب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور ہم سب کا عقیدہ ہے کہ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ حق تو یہ تھا کہ ہم قرآن پاک پڑھتے، اس کو سمجھتے، اس میں عمل کرتے، پھر اللہ عزت بھی دیتا ہے، رفت بھی دیتا ہے، بلندیاں بھی عطا فرماتا ہے، پھر چہرے بھی پر نور ہو جاتے ہیں، چہروں پہ رونقیں بھی آ جاتی ہیں۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اس میں ہم سب نے اپنی اصلاح کرنی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہونا ہے۔ جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم سب کو اپنی تعریف، اپنی پہچان ایز اے مسلم ہونے کے تحت بتانی ہے۔ ہم بٹ گئے، فرقوں میں بٹ گئے، قبیلوں میں بٹ گئے۔ تو عرب میں پہلے قبیلے تھے، خاندان تھے، لیکن جب اللہ کا محبوب آیا اور قرآن پاک کا نزول ہوا اور صحابہ نے قرآن پاک پہ عمل کیا، تو اللہ نے ان کو نصرت عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق کے دور میں 22 لاکھ مربع میل پہ فتح نصیب ہوئی۔ اللہ نے ان کو رزق بھی عطا فرمایا، مال دولت بھی عطا فرمایا، عزت بھی عطا فرمائی۔ وجہ کیا ہے؟ وہ قرآن پہ متحد تھے، آقا علیہ السلام کے غلام تھے، اللہ پہ یقین رکھتے تھے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، انہیں موت کا ڈر نہیں تھا۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کچھائی۔ ایسے مسلم ہونے کے ناطے ہر کسی کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میں مسلمان ہوں اور مجھے شہادت کی موت نصیب ہو۔ اور جب شہادت کی موت کی جو دعا کرتا ہے، نہ وہ یہودی سے ڈرتا ہے، نہ وہ کفار سے ڈرتا ہے، نہ وہ مشرکین سے ڈرتا ہے۔ مومن کے لیے تو موت تحفہ ہے، موت برحق ہے، موت نے آنا ہے۔ جب ہمیں اپنی موت کا ڈر نہیں ہوگا، پھر بات ہے مال غنیمت۔ ہم دنیا کے پیچھے دوڑ پڑے، اس میں علماء بھی چند ایسے ہیں، ہم جیسے گناہگار بھی ایسے ہیں جو دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، مال دولت کو ترجیح دیتے ہیں، جو عہدوں کو ترجیح دیتے ہیں، مجھے یہ منصب مل جائے۔ اللہ کے بندے، آقا علیہ السلام کے امتی بن کے سوچ، پھر تجھے پتہ چلے گا کہ دین اسلام ہے کیا۔ پھر دین اسلام پہ عمل کر، پھر اس میں برکت بھی ہوگی، پھر کفار بھی کانپے گا۔ اگر ایک بندہ مرد مجاہد، ہم صحابہ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن صحابہ کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہم میں سے ہر شخص اپنے ضمیر میں جھانکے گا اور دیکھے گا کہ ہم عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ قرآن سے محبت۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو کہا کہ مجھے قرآن سناؤ، مجھے اللہ کا کلام سناؤ، قرآن پاک میں سے مختلف سورتیں سناؤ۔ وہ سورتیں سنتے رہے، وقت کا پتہ
ناغہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور ترجمے کے ساتھ اس کو سمجھتے ہیں، میرے آقا کا فرمان تو یہی ہے، چاہے کوئی امیر بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہوں گے، انجینئر بھی ہوں گے، بڑے بڑے رئیس بھی ہوں گے، میرے آقا سے صحابہ نے پوچھا کہ سب سے بہتر کون ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک پڑھتا ہے اور اس پہ پڑھاتا ہے، وہ افضل ہے۔ چاہے کوئی انجینئر ہے، چاہے کوئی ڈاکٹر ہے، جب امام جس کی نسبت قرآن سے ہے، جس کی نسبت آقا علیہ السلام سے ہے، سب اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، پیچھے اس امام کے۔ تو میرے پیارے دوستو، پہلے تو ہم کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ ہم نے سب کو اللہ وحدہ لا شریک کا درس دے کہ اس کی عبادت کرو، آقا کے امتی بنو، قرآن پاک کی تعلیمات پہ عمل کرو، پھر یہ یہود و نصارہ ہم پہ ایسے حملے نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ہم متحد ہو جائیں گے، ہم میں اتحاد ہوگا۔ میری تو یہی التجا ہے، جتنے بھی غیور احباب کوٹ غلام محمد کے ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، ان سے یہی گزارش کرتا ہوں، کسی عہدے میں کوئی چیز نہیں رکھی، جو آقا علیہ السلام کی غلامی میں مزہ ہے، جو قرآن پاک پہ عمل کرنے میں مزہ ہے، اپنی آخرت کی سوچیں، اپنی بھلائی کی سوچیں، پھر دیکھیں نصرت بھی تمہاری، امداد بھی غیبی آئے گی، اللہ رب العزت کا کرم بھی ہوگا، انعام بھی ہوگا۔ آج میں شکر گزار ہوں کوٹ غلام محمد کی غیور عوام کا، ہم تو آپ کے پاؤں کی دھول ہیں، جو آقا کا غلام ہے ہم سب کے پاؤں کی دھول ہیں، اور خاص طور پہ ماشاءاللہ ہمارے سیاسی سماجی جتنے بھی دوست ہیں، ہر مکتب فکر کا آدمی موجود ہے۔ دین اسلام یہ نہیں کہ صرف مولوی نے عمل کرنا ہے، نہیں، ہم سب نے عمل کرنا ہے، خود بھی دین سیکھنا ہے اور دین کا پیغام دوسروں تک بھی پہنچانا ہے۔ جب دین پہ ہم عمل کرنے لگ جائیں گے تو پھر کوئی کفار، کوئی مشرکین، کوئی یہود و نصارہ ایسی سازشیں نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔